اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ صلوات بھیج دیں محمد علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ نام بتا دیں۔ معشوق علی ابن سید حسن کی روح میں صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔ انشاءاللہ اذان سے پہلے مجلس تمام ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن رہ گئے ہیں ایام اعضاء میں، اور وہ مہینہ اور وہ ایام کہ جن کا ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں وہ یہی ایام ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان ایام میں ہمیں بدلنے کا اور اپنے ضمیر میں انقلاب لانے کا اور اپنے شعور کو بیدار کرنے کا اور اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کا اور آل محمد کے قریب ہونے کا بہترین مہینہ ہے۔ تو اسی میں ہماری ہدایت بھی ہوگی، اور اسی لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مجالس اعضاء کی بنیاد بھی رکھی ہے، اس لیے کہ جب آپ زیارت اربعین پڑھتے ہیں تو زیارت اربعین میں مقصد امام حسین کیا تھا وہ خود چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے۔ اس کو آپ بس میری 2-3 باتیں سن کے، چونکہ استقبال کے حوالے سے مجھے 2-3 باتیں پیش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تبرکاً میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے وہ آل محمد کے قریب ہونے کا ہے اور اجر رسالت ادا کرنے کا ہے۔ ہم جو یہ محرم کر رہے ہیں اجر رسالت ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں علماء اہل سنت کے 2 مشہور عالم جو مذہب اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے ہیں، ایک علامہ زمخشری اور ایک علامہ فخر الدین رازی، یہ 2 عالم ماشاءاللہ علماء جانتے ہیں جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں میں سب سے بڑے عالم دین جو مانے جاتے ہیں، فلسفی اور معقولات کے ماہر اور سائنس کے ماہر، اور جن کا بیان اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک کا تو لقب ہی ہے امام المشککین، یعنی ہر آدمی کو شک میں ڈال دے ایسا بیان۔ تو لہذا انہوں نے جہاں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت کی تفسیر میں ان دونوں عالموں نے 6 حدیثیں لکھی ہیں۔
میں توجہ چاہتا ہوں، یہاں سے میرا موضوع شروع ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ بڑی غور سے سننا ہے، محرم میں کام آنے والی باتیں ہیں، اسے آپ چپ رہ کے سنیے، داد دے کے سنیے، وہ آپ کو اختیار ہے، چپ رہ کے سنیں گے تو اور اچھا ہے تاکہ دل میں بات اتر جائے۔ وہ کیا ہے اسے سنیے غور سے، کہ 6 حدیثیں ہمارے سنی بھائیوں نے، تاکہ میں آپ کے مائنڈ سے یہ بات نکال دوں کہ محرم کا تعلق اور آل محمد کا تعلق خالی شیعوں سے ہے۔ جھگڑا اسی لیے ہوتا ہے محرم میں، جب شیعہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ محرم ہمارا ہے، آل محمد ہمارے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ نہ آل محمد شیعوں کے ہیں، نہ آل محمد ہمارے ہیں۔ جو بھی آل محمد کی سیرت پہ عمل کر لے، انہی سے آل محمد کا بڑا گہرا رابطہ ہے۔ اور اگر میں شیعہ ہو کے، اگر میں مسلمان ہو کے، اگر میں سید ہو کے، اگر میں عزادار ہو کے مولا کی بات کو فالو نہیں کرتا ہوں، مولا کی بات کو نہیں مانتا ہوں، تو ٹھیک ہے میں ان کی اولاد میں ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے میں ان کے چاہنے والوں میں ہو سکتا ہوں، لیکن نہ حقیقی محبوں میں ہو سکتا ہوں اور نہ شیعوں کی لسٹ میں میرا نام ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان شیعہ جب ہی بنتا ہے جب آل محمد کو دیکھتا چلا جائے اور ان کی سیرت پہ عمل کرتا چلا جائے۔ تو اپنے مائنڈ سے یہ بات نکال دیجئے گا محرم میں، تاکہ جھگڑا نہ ہو سنی بھائیوں سے۔ پہلا تو جملہ ایک محقق کا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں نہ کوئی سنی بھائی شیعوں کا دشمن ہے اور نہ کوئی شیعہ سنیوں کا دشمن ہے، دونوں کی دشمن ہے جہالت۔ شیعوں کی بھی دشمن جہالت ہے، اہل سنت کی بھی دشمن جہالت ہے۔ جیسے جیسے جہالت دور ہوتی چلی جائے گی، مجمع آل محمد سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ بہترین موقع ہے ذاکرین کے پاس، یہ بہترین موقع ہے نوح خانوں کے پاس، یہ بہترین موقع ہے مرثیہ خانوں کے پاس، یہ بہترین موقع ہے عزاداروں کے پاس کہ مجمع کو مجلسوں میں ہمیں آل محمد سے قریب لانا ہے، آل محمد کی مجلسوں سے بھگانا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دروازہ حسین حر بنانے کے لیے ہے، بھگانے کے لیے نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو ہمیں سب کو قریب لانا۔ ایک اچھی سی اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ بہترین، خدا کی قسم اللہ نے جو موقع دیا نا عزادارو آپ کو، اور ویسے بھی کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے، اور اب آپ کو اللہ نے موقع دیا 3-4 سال کے بعد اچھی عزاداری کرنے کا، اچھی ماتمداری کرنے کا۔ عزاداری اور ماتمداری اس طرح ہو کہ مجمع آپ کو دیکھ کے یہ کہہ کے جائے یہ رسم ادا نہیں کر رہے ہیں، عبادت خدا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ عزاداری رسم نہیں ہے، یہ آپ طے کر لیجئے دل میں، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری عبادت ہے۔ یہ جو مجلس کرتے ہیں آپ، یہ مجلس رسم ہے یا عبادت ہے؟ سوچ کے بتائیے۔ عبادت ہی ہے نا۔ جب عبادت ہے تو عبادت اہتمام چاہتی ہے، عبادت تیاری چاہتی ہے، عبادت نیت چاہتی ہے، عبادت آنے کا سلیقہ چاہتی ہے۔ مثلا ایک بہترین میں آپ کو بات بتاؤں، جب آپ اپنے آفس میں نکلتے ہیں تو بہترین ٹائی لگا کے، پینٹ شرٹ پہن کے، عطر لگا کے بہترین انداز میں جاتے ہیں آپ اپنے آفس میں۔ میں یہ نہیں کہتا نہ جائیے، جائیے، لیکن وہی جوان جب مسجد میں آتا ہے تو وہ لوور جو رات کو پہن کے سوتا ہے، آتا نہیں آتا؟ بتائیے ایمانداری سے۔ وہی لوور جو رات کو پہن کے سونا ہے، وہی لے کے آ جاتا ہے مجلس میں، وہی پہن کے آ جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے، نجس لوگوں کے پاس جاتے ہو تو پاک ہو کے جاتے ہو، پاکیزہ لوگوں کے پاس آتے ہو۔ تو اس کا مطلب پہلا میرا آج کا سبق اور پہلا میرا آج کا میسیج یہ ہے کہ مجلسوں کو عبادت سمجھ کے آئیے، تو تیاری کے ساتھ آئیے۔ آپ کا لباس شریفانہ ہو، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں،
لباس آپ کا شریفانہ ہونا چاہیے. آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کسی تہوار میں جا رہے ہیں، نہیں، یہ کہے کہ یہ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، نماز کے وقت تو سجنے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے. اللہ نے خود کہا ہے جب مسجدوں میں آؤ تو سج دھج کے آؤ، تیار ہو کے آؤ. لیکن ہم آمادگی سے نہیں آتے. تو مجلسوں میں جب آپ آئیے گا انشاءاللہ 2 دن کے بعد، تو یہ طے کر لیجئے سب سے پہلے نیت کریے گا آپ. یہ جو مجلس میں آنے کی، اس میں بھی نیت ہوتی ہے، ہر کام میں نیت ہوتی ہے. نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی اہمیت نیت کے اوپر موقوف ہے. تو آپ نیت کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے ماشاءاللہ 3-4 علماء میری تائید کے لیے موجود ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ جو ہمارے بزرگ اس سال محرم میں نہیں ہیں، تو کیا ہم ان کو مجلس اعزا سے محروم کر دیں؟ بتائیے. ایک وقت ہے کہ ہم بھی نہیں رہیں گے، ایک وقت ہے میرے ماں نہیں ہے، میرے باپ نہیں ہے، پچھلے سال محرم میں تھے لیکن اس سال نہیں ہے. تو اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب سے محروم کر دے. یہ بہت بڑا میں نے جملہ کہا، اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیے تو اسلام آپ کو محروم نہیں کرتا. مثلا ان کے پاپا مر گئے، اب 40واں ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا محرم سے وہ بالکل بیچارے محروم ہو گئے، مر گئے، تو ان کا کوئی رابطہ نہیں رہا؟ نہیں، یہ سلیقہ آپ کو بتایا. جب آپ کربلا جاتے ہیں زیارت امام حسین کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جو زیارت کی نیت لکھی ہوئی ہے کتاب مولانا صاحب، اس میں پتہ کیا کرواتے ہیں؟ زیارت امام حسین پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، ہر زندہ کی طرف سے، ہر مردہ کی طرف سے، قربتاً، دور سے بولیے، قربتاً اللہ. یہ نیت باقاعدہ وہاں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تاکہ اگر آپ کرنا، حالانکہ نیت کا تعلق لفظوں سے نہیں ہے، لیکن خالی آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے الفاظ لکھ دیے کہ جب بھی کسی مزار پہ جائیے، جب بھی کسی روضے پہ جائیے، تو اکیلے زیارت نہ کیجئے. آپ اپنی ماں کی نیت کیجئے، اپنے باپ کی نیت کیجئے، اپنے بھائیوں کی نیت کیجئے، اپنے رشتہ داروں کی نیت کیجئے. یہی مسئلہ ہے مجلس کا. جب چاند رات میں ہر آدمی عزا خانے میں جائے تو یہ نیت کر کے جائے، میں اپنے باپ کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، میں اپنی ماں کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، میں اپنی ددھیال کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، میں اپنے زندوں کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، میں مرحومین کی طرف سے مجلس. یہ دربار حسینی ہے. خزانہ لینے والے ختم ہو سکتے ہیں، حسین کا خزانہ ختم نہیں. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اصل میں ہمیں محدود کر دیا گیا بالکل 2 روٹیوں سے، 1 خورمے سے، 1 بریانی سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ اس کے بغیر نہیں ہوتی، اور مرحوم کو بس ایک ہی طریقہ ہے ثواب پہنچانے کا، اور وہ ہے سورہ فاتحہ. اس کے علاوہ ہم مرحوم کو کہیں بھی آپ یاد نہیں رکھتے. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جس نے مرنے والے کے لیے ایک ہی طریقہ بتایا ہو. نہیں، آپ دنیا کا کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے جائیے، اپنے مرحوم باپ کی نیت کر لیجئے. تو یہ میں نے کتنی بہترین آپ کو بات بتائی. جب چاند رات میں چلیں گے، ابا مر گئے 2 سال پہلے، کہا بھئی پروردگار میں جا رہا ہوں اپنی طرف سے، اور جو مجلس میں جانے کا ثواب ہے وہ خالی مجھے نہ ملے، میرے ابا مرحوم کو ملے، میری اماں مرحومہ کو ملے. تو اس نیت میں آپ شامل کر لیجئے تمام کو. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی ہو جائے گی، بلکہ جیسے ہی آپ دوسرے کی نیت کرتے ہیں اللہ ثواب اور بڑھا دیتا ہے. خدا کی قسم یہ اسلام کا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں اگر کہیں خزانہ محدود ہو تو وہاں تو آپ اپنے کو لائن میں لگائیے، لیکن جہاں خزانہ لا محدود ہو اور جہاں دوسرے کے لیے دعا کرنے پہ خزانے میں اضافہ ہو جائے تو سب کے لیے نیت کریے. پہلا تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ آداب پڑھ کے 2-3 بات. نیت کر کے آئیے، وضو کر کے جائیے. مجلس میں جائیے تو وضو کر کے جائیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ آپ عمل نہ کر سکتے ہو.
اس لیے کہ وضو کر کے جاؤ گے تو ذہن میں ایک بات آئے گی، عبادت کرنے جا رہا ہوں، کسی کے دکھاوے کے لیے۔ ویسے تو مومن کی، جب شیخ انصاری علیہ الرحمہ جب ان کی ماں کو خبر دی، دیکھیں وضو کے فائدے بتاتا ہوں میں، جب ان کی ماں کو خبر دی گئی کہ تمہارا بیٹا مجتہد بن گیا، غور سے سنیے گا، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد، ایک صلوات اور اچھی سی پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ جب ان کو خبر، سب سے بڑا مجتہد ہے، جس کی کتابیں پڑھ کے آج انسان مجتہد بنتا ہے، اس کی ماں کو خبر دی گئی تمہارا بیٹا مجتہد بن گیا، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اتنا بڑا خبر دی ہم نے آپ کو اور آپ خوش نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ اگر رات میں 10 مرتبہ بھی سردیوں میں دودھ کا مطالبہ کیا تو پہلے میں نے وضو کیا ہے، بعد میں بچے کو دودھ پلایا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خالی وہ چیزیں ہیں جن کی ہماری نظر میں جن کی کوئی اہمیت، زیادہ سے زیادہ باوضو رہیے اور مجلسوں میں خصوصاً وضو کر کے جائیے، اس لیے کہ آپ کو لگے گا جیسے ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اور یہ شیطان بھی اسی میں بہکائے گا، جتنی تیاری آپ کر رہے ہیں محرم کی، اس سے زیادہ شیطان نے تیاری کر رکھی ہے آپ کے لیے۔ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، بڑا ذاکر نہیں ہوں، ذاکر تو آپ کو پہلے ہی دن مجلس میں بتا دے گا کہ یہاں شیطان آنے والا نہیں ہے، اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہتے تھے نہیں کہتے کہ بھائی یہاں شیطان آنے والا نہیں ہے؟ یہ ایسا جملہ ہے جس پہ آپ داد بھی دے دیتے، کھڑے ہو کے داد دیتے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے، ارے یہاں مجلسوں میں شیطان نہیں آتا، مجلسوں میں شیطان، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، شیطان نے کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ توجہ جاتا ہوں، یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ قرآن ہے کہ میں سیدھے راستے، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ تو اگر مجلس صراط مستقیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے آنے کے چانس نہیں، یقیناً آنا ہی ہے۔ سینما ہال میں کیا کرنے جائے گا؟ جو غم حسین مناتے ہی نہیں ہیں، بدعت کہتے ہیں، ان میں کیا کرنے جائے گا؟ بتائیے کن میں جائے گا؟ آپ ذرا سوچئے عقل سے۔ اس لیے کہ سب سے ایک جملہ کہتا ہوں، انشاءاللہ ایک آدمی متوجہ ہو جائے۔ وہ شیطان کہ جس نے آدم کو سجدہ نہ کر کے قیامت تک کے لیے لعنتیں مول لے لی، اسے بھی اگر کسی سجدے سے سب سے زیادہ پریشانی ہوئی تو وہ ہے حسین کا سجدہ۔ یہ حسین کا سجدہ ہے، اس لیے کہ سجدہ ہی وہ شے ہے کہ جس سے آپ شیطان سے جیت سکتے ہیں۔ کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے، خدا کی قسم۔ 2 طریقے آپ کے پاس ہیں شیطان سے بچنے کے، میں بچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں سمجھنا مجلس میں آئے، مجلس میں ضرور آئے گا، آپ کو بہکائے گا، سب سے پہلے آپ کی نیت پہ فرق ڈالے گا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا اور ایک تقریر میں انہوں نے بیان بھی کیا، وہ یہ کہتے ہیں 3 طریقے کا مجمع آتا ہے مجلس میں۔ ایک ہوتا ہے ذاکر، ایک ہوتا ہے مرثیہ خان، سوز خان، نوح خان، ایک ہوتے ہیں سامعین۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ شیطان بہکاتا ہے خطیب کو، اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ بات کہو جس سے مجمع راضی ہو۔ توجہ چاہتا ہوں میں۔ خیر، ایک تبلیغی مجلس ہے تو اسی انداز میں سنی بھی جانی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ آجی سنیے، بہت بڑا
کہتے ہیں سب سے زیادہ بہکاتا ہے کس کو؟ زور سے بولیے، خطیب کو۔ جو خطیب ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کا، اور اس کے ذہن میں ایک بات ڈالتا ہے۔ وہ بات دیکھیں کیا ہے کہ مجمع کیا چاہتا ہے، مجمع راضی کس چیز سے ہوتا ہے، مجمع خوش کس پہ ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھو اللہ ناراض ہے یا اللہ خوش ہے، یہ دیکھو مجمع خوش ہے یا اپنی واہ واہ کراؤ، داد لو، لفافہ لو، اپنے گھر جاؤ، ان کو گھٹنوں کے بل کھڑا کر دو۔ اگر کسی اور بات پہ داد نہ دیں تو ان کے جذبات بھڑکا دو۔ تم جیسا تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تم سے تو پڑھا لکھا مجمع ہی نہیں ہے، تم سے تو اچھے لوگ ہی نہیں ہیں، تو اب شیعہ قوم سے زیادہ اچھی کوئی قوم ہی نہیں ہے۔ بلا وجہ کی باتیں ممبر پہ آپ کر رہے ہیں جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ یاد رکھیے، جس قوم کو پہلے ہی پتہ چل جائے مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے تو وہ اچھائی کرے گی کیوں؟ بھائی اگر مجھے پہلے ہی کہہ دیا تیرے سے اچھا ہے ہی نہیں پورے مظفر نگر میں، تو میں آگے بڑھوں گا؟ قوم کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ان کی بیماریوں کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ اسی لیے میرے استاد کہتے ہیں، بعض ذاکرین تو پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیے یہاں کا مجمع سنتا کیا ہے، اما وہ ڈاکٹر علاج کیا کرے گا جو مریض سے پوچھ کے دوا لکھے؟ عزیزو، سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے کون؟ میں۔ مجھے شیطان بہکاتا ہے کہ پرواہ نہ کرو، مجمع خوش ہوتا ہے تو مجمع کو خوش کرو، آل محمد کی بات نہیں دیکھنا۔ حالانکہ امام حسین نے آپ کو کیا پیغام دیا؟ یہ تو ذاکر نے دیا۔ امام حسین نے کیا دیا؟ میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے انشاءاللہ دلوں میں بات اتر جائے گی اور نسلوں تک نہیں بھولیں گے آپ۔ ایک اچھی صلوات پڑھیے تو اچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیطان کا میسج ہے مجمع دیکھو، حسین کا میسج ہے رضائے خدا دیکھو۔ اب آپ کس بھی بات پہ عمل کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ تو پتا چلے گا محرم میں کہ شیطان والا کون ہے اور حسین والا کون ہے۔ جنگ جاری ہے، کربلا کی جنگ جامد نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہوا ایک صحرا میں اور ختم ہو گیا۔ کربلا کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ اگر تمہارے معاشرے میں کسی آدمی پہ ظلم ہونے لگے اور مجمع خاموش ہو کے بیٹھا رہے تو سمجھ لیجئے یزید جیت رہا ہے، ورنہ پھر اتنے بڑے بڑے عشروں کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، امام حسین علیہ السلام، مولانا صاحب خصوصی دعا چاہتا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں تو داد نہیں دعا چاہتا ہوں، اور یہ بزرگ علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میسیج کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو نقل کریں پورے محرم میں، اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ وہ میسیج سن لیجئے کیا ہے۔ امام حسین گزر رہے ہیں، راستے میں دیکھا فقیر بیٹھے ہیں، فقیر وہ جو دوسروں کے گھروں سے کھانا مانگ کے لاتے، اور وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بچھایا ہوا ہے، اور انہوں نے دعوت دی امام حسین علیہ السلام کو، فرزند رسول ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑی ناک والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، سادات موجود ہیں، امتی موجود ہیں، پورے مظفر نگر کے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، مجھے آپ انصاف سے بتائیے، اگر تھوڑے بھی آپ دولت مند ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھیک مانگ کے لایا ہے اور وہ آپ کو دعوت نامہ دے رہا ہے آپ آئیے میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیے، بتائیے آپ کی انا آپ کو کھانے دے گی؟ نہیں، دیکھا جو دل میں ہے وہ بتائیے، مت اگر کیسا ہی ہو میں ہی بھیک مانگنے لگوں آپ کے سامنے ایک آدمی کے سے روٹی مانگ کے لاؤں اور اس کے بعد بیٹھ جاؤں، یا غریب آدمی ہوں مانگ کے بھی نہیں لایا اور میں نے آپ کو دعوت دی، تو تمہاری دولت کا غرور روکتا ہے نہ بیٹھنا،
تمہاری انا روکتی ہے نہ بیٹھنا، تمہارے اندر کا شیطان روکتا ہے نہ بیٹھنا، تمہارے اندر کی بے ضمیری روکتی ہے نہ بیٹھنا، تمہارے اندر کی ناپاکیزگی روکتی ہے نہ بیٹھنا۔ میں دولت مند ہوں، کسی غریب کے برابر میں بیٹھ جاؤں تو پھر عشرے میں آپ نے بریانی تو کھائی ہے، کوئی میسیج نہیں لیا ہے۔ مجلس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پوری حکومتیں کوشش کر رہی تھی کہ ایک غریب کے برابر میں امیر کو بٹھا دیا جائے، لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اس کا مطلب ہے حسینیت کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، حسینیت کا تعلق انسانیت سے ہے۔ اگر میں انسان ہو کے انسان کی قدر نہیں کر پاتا تو سمجھ لیجئے میرا حسینیت سے کوئی رابطہ۔ کڑوی بات ہے، بہت کڑوی لگے گی بھی، کہہ بھی اسی لیے رہو، لگنی چاہیے۔ امام بیٹھ کے کھا لیے، کہنے لگے امام کھا کے کہ بھائی کل میرے گھر آنا، آپ تمہاری سب کی دعوت ہے۔ امام نے بہترین دسترخوان بچھایا، غریبوں کو کھلایا۔ اگر پورا مجمع خالی حسین کی اسی سنت پہ عمل کر لے کہ جب ہمارا دسترخوان بچھے تو خالی رئیسوں کے لیے نہ بچھے، کبھی کبھی یہ دسترخوان غریبوں کے لیے بھی بچھے، تو بتائیے حسین سے قریب ہوں گے یا نہیں؟ ہماری تو افطار پارٹی بھی غریبوں کے لیے نہیں ہے، وہ جس میں روزے میں خلوص زیادہ ہوتا ہے وہ بھی ہماری نہیں ہے، خالی غریبوں کے لیے۔ غریب کو دعوت دی، غریب آئے، کھانا کھایا بہترین، چلے گئے۔ بس اتنا میسیج اپنے دلوں میں ڈال لیجئے۔ پہلے دن امام آئے، غریبوں نے دعوت نامہ دیا، امام نے بیٹھ کے کھایا، امام نے پھر انہیں بھی دعوت دی، وہ کھا کے چلے گئے۔ 5 یا 6 دن گزرے اور اس کے بعد امام پھر وہاں سے گزرے، اور ان غریبوں نے کہا کہ مولا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیے، انہوں نے کہا آج نہیں کھاؤں گا۔ یہ ہے میسیج بس۔ یہاں علم حسین بھی ہے اور یہاں رضا خدا بھی ہے۔ کیا کہا؟ آج نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا مولا جب ہم نے 3-4 دن پہلے آپ کو بٹھایا تھا تو آپ نے بیٹھ کے کھا لیا تھا آقا۔ میں نے کہا مولا حسین غریب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کہا جب میں نے 5 دن پہلے کھایا تھا تو بھی ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھایا تھا، اور آج نہیں کھا رہا ہوں تو بھی ایسا نہیں کہ ان کا دل توڑنے کے لیے نہیں کھا رہا ہوں، نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا اس لیے کہ 5 دن پہلے تم ہدیہ کھا رہے تھے، آج تم کو یہ صدقہ دیا گیا ہے، صدقہ آل محمد پہ حرام ہے۔ تمہارا دل ٹوٹے تو ٹوٹے مگر میرا خدا ناراض۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور نہیں۔ علم حسین سمجھا آپ نے کیا ہے؟ پہلے کا ہدیہ تھا، ہدیہ امام کے لیے جائز ہے، اور دوسرے دن کیا تھا؟ صدقہ تھا۔ امام نے کہا صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، ہم صدقہ استعمال نہیں کرتے۔ میں نے کہا ان کا دل ٹوٹ جائے گا؟ کہا ان کا دل ٹوٹے یا رہے مگر جو چیز اللہ نے حرام کر دی میں اس کو ان کو خوش کرنے کے لیے حلال، زور سے بولیے، حلال نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پھنستے ہیں آپ کی شادی ہونے والی ہے، ساس اماں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی ہے، داماد پہ زور ڈالا جا رہا ہے، چاہے 5 منٹ کے لیے پہن لو مگر ساس کا دل رکھ لو۔ تو جو دیندار دولہا ہوتا ہے، چونکہ سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، ساس کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرو۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ میں نے خالی ایک ایگزامپل دیا آپ کو، خالی میں نے ایک مثال دی آپ کو، ورنہ شادیوں میں کیا کیا حرام ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ شادیوں میں کتنے، وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے،
میرا موضوع ہے خالی محرم کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اور کس طرح تیار ہو جائیں؟ تو امام نے کیا فرمایا کہ یہ نہیں دیکھنا مجمع کیا چاہتا ہے، یہ دیکھنا پروردگار کیا چاہتا ہے، معبود کیا چاہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے۔ جب تم اس طرح عمل کرو گے تو واقعاً کربلائی ہو۔ اچھا یہ بھی آپ بات سن لیجئے، آج کل کہتے ہیں جی مولانا لوگ بیچارے نصیحت تو کرتے ہیں لیکن ان کی زبان میں اثر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا بہترین طریقہ نکالا آپ نے تبلیغ کو ختم کرنے کا۔ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں اجی ان کی زبانوں میں اثر ہی نہیں، یہ تو خود ہی پتہ نہیں۔ چونکہ اس موضوع پہ ماہر ہے ہمارا مجمع، مولوی کے موضوع پہ پی ایچ ڈی ہے باقاعدہ، یہ سمجھ رہا ہے، اتنی ریسرچ ہے ان کو مولویوں کے بارے میں۔ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ مولوی اپنے اعمال سے بخشا جائے نہ بخشا جائے، مگر اس کی جو برائیاں مجمع میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں شاید اس سے ضرور بخشا جائے گا، وہ ہاں اس سے ضرور بخشا جائے گا، کہ جو کہ کیا کچھ نہیں ہے، الزام ہزاروں ہیں۔ اس پہ آپ سنی، ارے زبان میں اثر نہیں ہے، خطیب بولتا ہے، ارے ان کی زبانوں میں اثر، ہم عمل کیسے کریں جب ان کی زبانوں میں اثر نہیں ہے؟ میں آپ کو ایسا خطیب بتاتا ہوں جس سے بڑا دنیا میں کوئی خطیب نہیں ہے، میں ایسا ذاکر بتاؤں جس سے بڑا کوئی ذاکر نہیں ہے، میں ایسا ہادی بتاؤں جس کے زمانے میں اس سے بڑا کوئی ہادی نہیں ہے۔ عاشور کے دن امام علیہ السلام نے 2 خطبے دیے، ایک خطبہ امام نے دیا اونٹ پہ بیٹھ کے، ایک خطبہ امام نے دیا گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ اونٹ پہ پہلے خطبہ دیا اس لیے کہ اونٹ امن و امان کی سواری ہے، اونٹ کا خطبہ بتا رہا ہے میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، جنگ کرنے نہیں آیا ہوں۔ مگر جب مجمع نہیں مانا تو حسین نے گھوڑے پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کہ کمزور بھی نہ سمجھ لینا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل یہ ہسٹری ہے پوری، کمزور بھی نہ سمجھ لینا۔ اب ذرا گنتے چل جائیے آپ جوانوں، بس میں نے محرم کی مجلس سمجھ لیے شروع کر دیا آج سے ہی۔ گنیے فرزند زہرا ہے یا نہیں، امام ہے یا نہیں، جنت کا سردار ہے کہ نہیں، نبی کا نواسہ ہے، سب سے بڑا امام ہے، دنیا میں سب سے بڑا خطیب ہے، اس سے بڑا بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جب سارے صفات امام حسین علیہ السلام میں ہیں اور وہ یزیدیوں کے درمیان تبلیغ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اب بتاؤ خطیب کی زبان میں اثر ہے یا نہیں؟ بتائیے۔ ہم ابھی آپ کی بھی کہوں گا، ابھی تو اپنی کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خطیب کی زبان میں اثر ہے وہاں یا نہیں ہے؟ آپ تو اسے اتنا ہلکے میں لے رہے ہیں، پتہ امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں مگر مجمع پہ اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر امام نے اور تھوڑی سی توجہ دلائی، کیا میں نے احکام بدلے؟ کہا نہیں۔ شریعت بدلی؟ کہا نہیں۔ دین بدلا؟ کہا نہیں۔ نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کہا ہو۔ فاطمہ کا لاڈلا نہیں ہوں؟ کہا ہو۔ نہ شریعت بدلی، نہ دین بدلا، نہ اسلام بدلا، نہ احکام چینج کیے، نہ تم نے دین میں کوئی اضافہ کیا۔ امام نے فرمایا پھر بتاؤ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں جو جواب آیا ادھر سے، بتاؤ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو پورے مجمع کی آواز آتی ہے بغضا لابیک، ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے، نماز کے لیے خالی کربلا نہیں ہوئی ہے، غدیر پر کربلا ہوئی ہے۔ علی ولی اللہ پہ کربلا ہوئی ہے۔ بغضا لابیک، ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے۔ یہ تو ان سے جواب لے لیا کہ جس کے دل میں میرے باپ کا بغض ہو اس پہ حق بات اثر۔ ارے بہت بڑا فضائل کا جملہ تھا یہ، جس کے دل میں میرے باپ کا بغض ہو اس کے دل پہ حق اثر نہیں کرتا۔ ایک ریزن تو ان کی زبان سے لیا، دوسرا ریزن
واللہ لقد مولعت بطونکم من الحرام، میری حق بات کا اثر، میری زبان کا اثر، میری تقریر کا اثر تمہارے اوپر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ مال حرام تمہارے پیٹ میں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر مال حرام کسی کے پیٹ میں ہو تو اس پر حق بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ کس نے کہا؟ کسی ذاکر نے نہیں کہا۔ یہ کبھی آپ ذاکر کے پیچھے پڑ جائیں، یہ تمہارے اس امام نے کہا جن کے اشرے کرو گے اب کہ لقد مولعت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ میں مال حرام بھرا ہے، یعنی جب تک مال حرام ہے تب تک حق بات اثر، خطیب چاہے حسین جیسا ہی کیوں نہ ہو، اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اب ایک طریقہ اور چلا ہے، تھوڑی سی تبلیغ اگر منبر سے شروع ہو گئی تو جس پر فٹ ہو جاتی ہے وہ کہہ دیتا ہے کہہ کے پڑھوائی، پوری مجلس ہم پہ پڑھوا دی، کان بھر دیے ہوں گے پہلے ہی، سارا اشارہ کر دیا ہوگا پہلے ہی، مجلس کیا ہوئی، نشتر ہمیں چبھائے گئے، مجلس کیا ہوئی، پوری ہمارے پہ فٹ ہو گئی۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں حسینیو، اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے آیت و روایت کے فٹ ہونے سے تو کردار اتنا عالی بنا لو کہ نہ مجلس میں آیت فٹ ہو سکے نہ روایت۔ بنا لیجئے اپنے کو ایسا کہ نہ کوئی آیت آپ پہ فٹ ہو اور نہ کوئی روایت آپ پہ فٹ ہو، لیکن فرض کرو میرے اوپر فٹ ہو گئی، اس کا بھی حل بتاتا ہوں میں۔ مجلس امام حسین ہے ہی اس لیے کہ اگر فٹ ہو جائے تو اپنے کو بدل، ورنہ مجلس کا مقصد، اچھا آپ مجھے بتائیے کیا مقصد ہے؟ اگر مقصد خالی رونا ہوتا تو رو تو آپ اکیلے بھی سکتے ہیں، اگر مجلس اگر خالی تبرک کا نام مجلس ہوتا تو آپ ویسے ہی بھی بانٹ کے کھا سکتے ہیں، تمہارے ہی گھروں سے تو بٹتا ہے تبرک بھی، تو ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر یہ کیا ضرورت ہے مجمع آئے، خطیب آئے، دین بیان ہو، یہ کیوں ہے؟ یہ جناب زینب کبریٰ نے مجلس عزا کی بنیاد رکھی ہی اس لیے ہے کہ جب دین کے احکام بیان ہوں اور کسی آدمی پہ فٹ ہو جائے تو جب اگلے دن مجلس میں آئے تو وہ بیماری دور کر کے آئے تاکہ یہ حر بن جائے۔ مثلا آپ لوگ بیٹھے، میرے اوپر کوئی بات فٹ ہو گئی یا میں گناہگار ہو گیا، غلطیاں مجھ سے ہو گئی، خطائیں مجھ سے ہوئیں، اب امام حسین تو ہے نہیں جو جا کے معافی مانگ لوں میں، ہے یا نہیں ہے؟ بھائی حر تو مجرم تھا، اس نے امام حسین سے معافی مانگ لی، اب یہ قدوائی نگر کا مجمع اگر کوئی غلطی کر دے تو اب امام حسین تو موجود نہیں ہے، جناب زینب نے قیامت تک کے لیے مجلسوں کی شکل میں دربار حسینی سجا دیا، گناہ چھوڑ کے آتے رہو، حر بن کے جاتے رہو۔ اب سمجھے آپ کتنا بہترین موقع ہے خصوصاً جوانوں کے پاس۔ دیکھیں گناہ سب سے ہوتے ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، خطائیں سب سے ہوتی ہیں، لیکن گناہ پہ اکڑ جانا یزیدیت ہے اور گناہ پہ شرمندہ ہو جانا حسینیت ہے۔ گناہ دونوں سے ہوئے، گناہ حرملا سے بھی ہوا اور گناہ حر سے بھی ہوا، دونوں کیریکٹر کربلا میں موجود ہیں۔ جو گناہ کر کے اکڑنے لگے وہ حرملا کی سیرت پہ چل رہا ہے، جو گناہ کر کے پچھتانے لگے وہ کس کی سیرت پہ چل رہا ہے؟ وہ حر کی۔ اور یہ دربار ایسا ہے خدا کی قسم جوانوں
کہ کہیں معاف ہو یا نہ ہو مگر حسین کے دربار میں معافی ضرور ملے گی. کیوں؟ آج شب جمعہ بھی ہے نا، شب جمعہ آنے والی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے دعائے کمیل، دعائے خضر. اسے اور اگر گہرائی میں جائیں گے دعائے خضر ہے، دعائے کمیل ہے. اس میں سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم اور آپ. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے دعا میں، وہ نوحے میں بھی استعمال ہے، یا سریع الرضا. ذرا مل کے کہیے سب، یا سریع الرضا. ایک دفعہ اور کہہ دیجئے، یا سریع الرضا. کیا مطلب ہے؟ اے جلدی راضی ہونے والے. مجلس تو ہو گئی اگر آپ اسے سمجھ لیں. اے جلدی راضی ہونے، کتنی جلدی؟ ماں سے جلدی راضی ہونے والے، باپ سے جلدی راضی ہونے والے، خاندان سے جلدی راضی ہونے والے. پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو جلدی راضی ہو، بس ایک مظہر ہے صفات خدا کا اور وہ ہے ماں. آپ دیکھیں ماں، اگر آپ نے غلطی بھی کر دی اور ماں کے قدموں میں لیٹ گئے، باپ تھوڑا سخت ہو سکتا ہے مگر ماں سخت نہیں ہوتی، معاف کر دیتی ہے آپ کو. اب آپ جملہ کہتے ہیں یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے. کتنی جلدی؟ کوئی بتا سکتا کتنی جلدی؟ پہلے تو روایت آپ کو سنا دوں تاکہ آپ گناہوں کے دلدل میں نہ پھنس جائیں. روایت ہے جب آپ نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیرے بندے نے نیک کام کا ارادہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے ایک نیکی لکھ دے. کہا ابھی تو کیا نہیں ہے، کہا نہیں کرنے پہ تو 10 ہیں. ابھی نیکی کا ارادہ کیا ہے نا اس نے، لکھ دے. ایک لکھ دیا. اس کے بعد نیک کام کر دیا آپ نے، کہا 10 لکھو. یہ تو ہے نیکیوں کے بارے میں. اب روایات کا خلاصہ میں عربی میں بھی پڑھ سکتا تھا لیکن وقت چونکہ کم ہے، اذان ہونے والی ہے تو میں بس ترجمہ کرتا ہوں. روایت کیا کہتی ہے؟ ادھر بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، فرشتے نے کہا لکھ دوں. نہیں، ابھی میرے بندے نے ارادہ ہی تو کیا ہے، ابھی کیا تھوڑا ہی ہے. اب آپ نے کر بھی دیا. ادھر آپ نے کیا، کہا کتنا لکھوں؟ کہا 1. اب میں بعض روایتیں جو ابھی پڑھ کے آیا ہوں اس میں کیا ہے کہ وہ 1 لکھنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں ابھی رک جا، ابھی کچھ گھنٹے رک جا، 1 بھی نہ لکھ. کہا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے میرا بندہ کہہ دے استغفر اللہ ربی. کتنی نورانی مجلس ہے خدا کی قسم. بتائیے کیا مطلب بعض روایت میں 7 گھنٹے تک اللہ کہتا ہے فرشتے سے 7 گھنٹے نہ لکھنا اس گناہ کو. ہو سکتا ہے اس بیچ میں کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور میرا بندہ اور وہ مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اسے معاف کر دوں. کتنی جلدی راضی ہونے والا ہے، انتظار کر رہا ہے کسی طرح تم کہو استغفر اللہ. اسی لیے ایک عمل بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس عمل کو محرم میں کریں اور آج ہی سے شروع کر دیجئے. نماز عصر کے بعد شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ان دونوں کی کتابوں میں اور مفاتیح الجنان میں تھوڑی سی کم ہے. شیخ صدوق نے مکمل حدیث لکھی ہے. حدیث سن لیجئے، دلوں پہ اتار لیجئے. قال الصادق علیہ الصلاة والسلام من استغفر اللہ بعد صلاة العصر 70 مرہ غفر اللہ لہ ذنوبہ 50 سنہ. سنیے کیا ہے امام فرماتے، چھٹے امام، جو انسان نماز عصر پڑھنے کے بعد یعنی تسبیح زہرا کے بعد نماز عصر پڑھی، نماز عصر کے بعد تسبیح زہرا پڑھی، مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور میں نے 2 کتابیں حوالہ دی اس میں بھی ہے. اور جو طالب علم ہے اگر چاہیں نکالنا تو گوگل پہ یہ لفظ لکھ کے بھی نکال سکتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ کہہ دے
استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو امام فرماتے اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ اور پڑھوں میں؟ ہاں اتنے اچھے تحفے پہ تو صلوات بہت اچھی ہونی چاہیے بھائی، تو صلوات اور اچھی پڑھو محمد و آل محمد پر، ماشاء اللہ۔ سنیے جی، پھر سنیے، اگر ایک نے بھی عمل کر لیا تو مجلس کا ثواب بہت ملے گا مرحوم کو۔ جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ دے، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اب چونکہ میتھ آج کل بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے جوان لڑکوں کو، اب وہ ہر چیز میتھ کے اوپر پرکھتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ جناب میں کیوں کہوں 70 مرتبہ استغفر اللہ، میری تو عمر ابھی 25 سال ہے۔ اب جب میں نے 50 سال ابھی گزارے ہی نہیں، دیکھیں ہیں اتنے بھی تیز ہیں ابھی لوگ کہ میری عمر ہے 25 سال، میری عمر ہے 35 سال، میری عمر ہے 40 سال، اللہ معاف کرے گا 50 کے، تو میری تو ابھی 50 کی ہے ہی نہیں۔ اب ہم نے ایسے امام کو مانا ہی نہیں ہے کہ جب تک کان میں نہ کہے سمجھ میں نہ آئے۔ ہم نے امام کو ایسے مانا کہ اگر رات کے سناٹے میں بھی تلوار چلائے تو 70 نسلیں دیکھ کے چلائے۔ ہم نے کسی ایسے امام کو نہیں مانا۔ امام جانتے تھے مجمع کی چالاکی۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا جس انسان کے گناہ 50 سال کے نہ ہوں تو اللہ اس کے باپ کے گناہ معاف کرے گا، اگر باپ کے ملا کے بھی نہ ہو تو ماں کے گناہ معاف کرے گا، اگر ماں کے ملا کے بھی نہ ہو تو بھائی کے گناہ معاف کرے گا۔ کمال کا مسئلہ ہے بھائی، جب استغفار کا حصار اتنا مضبوط ہے تو ناد علی کا حصار، بس یہ تو ایک نسخہ تھا، میرا نسخہ نہیں تھا، تمہارے امام کا بتایا ہوا نسخہ تھا، اس نسخے پہ آپ عمل فرمائیں، آج ہی سے عمل کریں۔ من استغفر اللہ، جو استغفار کرے نماز عصر کے بعد۔ پھر بات میں آ گئی، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہونے، کتنی جلدی، کتنی جلدی بتائیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی نہیں، علی نے اور جناب خضر نے اور دعائے کمیل میں یہ تو بتا دیا مولا نے اور خضر نے کہ اللہ جلدی راضی ہوتا ہے، مگر یہ نہیں بتایا اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہماری سمجھ میں نہ آتا، یہ تو جب پتا چلا کہ جب حر نے امام کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور امام نے فوراً اٹھا لیا اور معاف کر کے بتایا جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کر دے اس کا خدا کتنی جلدی معاف کرے گا، کرے گا نہیں کرے گا۔ یہی کہا کہ ہے مجرم بہت بڑا، چھوٹا موٹا مجرم نہ مانیے۔ آپ خالی راستہ بھی روکا ہے، لجام فرس پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے، امام نے کہیں جانا چاہا ہے تو جانے بھی نہیں دیا ہے، اڑ کے سامنے کھڑا بھی ہو گیا ہے، باتیں بھی بتا رہا ہے، امام دلیلیں بھی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی راستہ روکا ہے، کافی بڑے جرم کیے حر نے، مگر ایک مرتبہ کا کیا مجھ جیسا معاف ہو سکتا ہے؟ اب آپ نے حر کے واقعے سے کیا سبق لیا؟ اگر آپ کی شان میں آپ کا چھوٹا بھائی گستاخی کر دے اور معافی مانگنے کے لیے آ جائے اور پھر بھی آپ اسے معاف نہ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے واقعہ کربلا سے آپ نے کچھ سیکھا نہیں، بلکہ پتہ کیا کہا جاتا ہے، اگر آ بھی جائے بیچارہ معافی مانگنے والا، اکیلا آیا تھا، اگر تمہیں منانے بھی آ جائے وہ اکیلا آیا تھا، یہ بھی کوئی معافی ہے۔ ایک تو اگر آپ معاف کرنا بھی چاہیں، وہ جو تمہارا بھائی شیطان ہے وہ نہیں معاف کرنے دیتا ہے، وہ جو دیکھ سے زیادہ چمچے ہیں، اگر میں معاف بھی کرنا چاہوں نا، مطلب آپ نے غلطی کر دی اور میں معاف کرنا چاہوں تو وہ جو برابر میں بیٹھے
اجی یہ بھی کوئی معافی ہے، پہلے بے عزتی کر لی مجمع میں، اب آ کے معافی مانگ لی۔ اب یہ شیطان ہے جو تمہارا میل نہیں چاہتا۔ مجھے بتائیے، ادھر امام نے معاف کیا، حبیب نے اعتراض کیا، جون نے اعتراض کیا، عباس نے اعتراض کیا، اما مجرم تو سب کا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے ناراض ہو جائیں تو آپ بڑی غلط حرکت کرتے ہیں۔ اجی میں تو چلوں گا، میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ ان نے بڑے بیٹے سے معافی مانگ لی، اب وہ چھوٹا بیٹا کر گیا، اجی اس سے بھی پوچھ لو۔ یعنی ایک ایک آدمی سے معافی منگوائی۔ کربلا کا کردار یہ نہیں ہے، جب بڑے سے معافی مانگ لی، اما جب حسین سے معافی مانگ لی تو حبیب سے کیا مطلب؟ جب تمہارے باپ سے معافی مانگ لی تو بیٹے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بیٹا چاہے جتنا بڑا ہو جائے مگر باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ لکھ لیجئے آپ ذہنوں پہ، باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ حسین نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر، مگر ایک لفظ کہا، میں نے بھی معاف کیا۔ آگے کا لفظ بولیے، میرے خدا نے بھی۔ یہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی کا کیا مطلب ہے؟ مولا یہ میں نے کا مطلب کیا ہے؟ بس پورے محرم میں اس جملے کو یاد رکھنا، بہت بڑا جملہ ہے جو ابھی تک نہیں بولے، ذرا تیار ہو جائے جملے پہ۔ پتہ میں نے معاف کیا، کہہ دیتے میرے خدا نے معاف کیا۔ یہ میں نے کا مطلب کیا ہے؟ کہا محرم میں بڑے بڑے فتووں کی دکانیں کھلیں گی، یزید کو برا نہ کہیے، اگر اللہ میاں چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اگر اللہ میاں چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ میں نے کا لفظ رکھ کے بتا دیا، جب تک میں معاف نہ کر دوں صلوات بھیج دیں محمد۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد علیہ۔ دیکھنا آپ نے، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، جب تک میں معاف نہ کر دوں میرا خدا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ پیغام، دوسرا پیغام سنیے کیا ہے حر کے واقعے میں۔ امام نے معاف کر دیا تو تمام صحابہ نے معاف کر دیا۔ مولا انتظار ہی میں تھے حر کے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے میری مجلس کا، یہ مقتل ہے پورا۔ میرا مولا انتظار میں ہے، اور یہیں سے کچھ ذاکروں کو موقع ملتا ہے بہکانے کا، اور وہ آپ کو بہکاتے ہیں کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے عزاداری کے مقابلے میں، حر نے کون سی پڑھی تھی؟ اب اس سے آپ بہک جاتے۔ اب دلیل بھی ہے، ایسی دلیل لاتے ہیں گھما کے، جادو سا کر دیتے ہیں مجمع پہ۔ اب اگر نماز ہی بچاتی حر نے کون سی پڑھی تھی؟ تو پہلے تو آپ کو مقتل نہیں پتا، نماز صبح کے بعد تو حر آیا، اور نماز ظہر سے پہلے شہید ہو گیا۔ اب جب کوئی نماز کا وقت ہی نہ تھا تو نماز کیا آپ کے ابا کی نماز جنازہ پڑھتا وہ؟ یہ وہ کریں گے حرکت، مجھے پتا ہے، ممبروں سے ایسی ایسی حرکتیں ہوں گی داد لینے کے لیے، حسین افضل یا نماز افضل۔ یہ بھی خدا کی قسم میں تیار اسی لیے کر رہا ہوں، اگر ایسی بحثیں ہوں تو نہ داد دیجیے گا بلکہ نیچے اتر کے بتائیے گا، ارے جو آدمی اللہ اور حسین ہی کو لڑا دے۔ باقاعدہ جوگی پورے میں ہوا ہے، نماز کا وقت ہونے لگا تو خطیب نے کہا کہ اللہ والے چلے جائیں، حسین والے رہ جائیں، اور مجمع داد دے رہا بیٹھ کے۔ تو اس کا مطلب ہے جو اللہ اور حسین کو بھی لڑوائے بغیر نہ چھوڑے۔ تو ایسی ایسی بحثیں آئیں گی، ان میں ایک ہی آئے گی، حر نے کون سی نماز پڑھی تھی بتائیے قبلہ؟ تو قبلہ آپ بتائیے کون سی نماز کا وقت تھا جو پڑھتا؟ اور آپ کو ہسٹری ہی کا نہیں پتا ہے۔ حر نے تو اس وقت بھی پڑھی حسین کے پیچھے جب مخالف تھا۔ ارے نہیں بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب راستہ روکا اور نماز کا وقت آیا تو مقتل میں ہے، امام نے کہا حر تو اپنے لشکر کو پڑھا لے، میں اپنے لشکر کو پڑھا لوں۔ کہا نہیں فرزندے دار، نماز تمہارے پیچھے پڑھوں گا۔
اب جملہ خطابت کا ہے، اسے علماء کرام گہرائی میں نہ لے جائیے، شاید اسی نماز کا اثر تھا۔ کہ جو جہنم میں نہ جا سکا۔ حر نے کون سی پڑھی تھی؟ اب کون سی پڑھتا حر بھائی؟ جب نماز کا وقت نہیں تھا۔ اچھا اس کی کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ اگر نماز عصر تک باقی رہتا تو نہ پڑھتا؟ مطلب کیا گارنٹی ہے آپ کو؟ کوئی مطلب علم غیب ہے آپ پہ کہ نماز ظہر ہوتی تو وہ خیمے میں رہتا نماز نہ پڑھتا؟ اما جس گھر کے غلام نماز ترک نہ کریں، جس کی فضا کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، جس کے گھر کے قمر کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، تو وہ تو صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں نص موجود ہے باقاعدہ۔ ایسے نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے نہ میرے بھائی۔ اب نانا کو نہیں ملے تو آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل کسی کو بھی، سارے نبیوں کا انکار خود بخود ہے اس میں۔ جب نبی کو نہیں ملے تو ان جیسا کسی اور کو بھی نہیں ملا۔ حر کا انتظار کر رہے تھے۔ خدا کی قسم حر فتح حسینی کی دلیل ہے۔ بس اس جملے کو چاہے جیسے سنیے، آخری جملہ، حر فتح حسینی کی عظیم دلیل ہے کربلا میں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے ہو سکتا ہے کوئی روایت کو نہ مانے، آیت کو نہ مانے، معصوم کے اقوال کو نہ مانے، مگر یہ تو تاریخ لکھے گی کہ یزید کے لشکر سے ایک آدمی آیا صبح کے وقت جس کا نام حر تھا۔ لکھے گی یا نہیں لکھے گی؟ امام حسین انتظاری اس بات کا کر رہے تھے کہ کوئی آئے تاکہ صبح عاشور میں جنگ سے پہلے ہی میری فتح کا اعلان ہو جائے اور میں یہ جملہ کہہ دوں، اگر بھوک و پیاس کو چھوڑ کر میرا کوئی آدمی تمہاری طرف چلا جائے تو تم جیت گئے، اور اگر دولت کو ٹھوکر مار کر صلوات بھیج دیں محمد دولت کو ٹھوکر مار کر تمہارا کوئی آدمی ہماری طرف آ جائے، یہ حر ہے۔ کون حر؟ کہ جس نے لجام فرض پہ ہاتھ تو ڈال دیا۔ بلکہ آج ہی میں زبدۃ العلماء علامہ مہدی صاحب کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، حر علیہ السلام، تو اس میں انہوں نے کہا یہ بات ثابت نہیں ہے کہ لجام فرض پہ ہاتھ ڈالے، بہرحال ان کا نظریہ ہے۔ ایک باب کھولنے کے لیے میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ تحقیق نہیں ہے۔ دوسرے گناہ الگ ہیں، راستہ روکا مگر لجام فرض پہ ہاتھ کے لیے کہتے اختلاف۔ خیر میں مشہور روایت پڑھتا ہوں۔ ادھر اس نے راستہ روکا، ادھر امام نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اس سے پہلے انسانیت، کربلا کتنا بڑا انسانیت کا پیغام ہے۔ حر جب لشکر لے کے آ رہا تھا تو گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں پیاس کی وجہ سے، لشکر پریشان تھا، حیوان پریشان ہے، گھوڑے پریشان ہیں۔ اور کہتے ایک مرتبہ حسین نے حکم دیا عباس پورے لشکر کو پانی پلاؤ۔ ادھر میرے مولا عباس نے لشکر کو پانی پلا لیا تو ایک مرتبہ کا عباس ان کے گھوڑوں کو پانی پلا۔ اب اس سے زیادہ رونے کے لیے کیا پڑھوں میں آپ کے پاس؟ مطلب اس سے سخت مصائب ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کریے، تصور، ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ ایک جملے سے میں گھنٹوں رویا پڑھ کے۔ پتہ کیا جملہ ہے؟ عباس جب تک گھوڑا خود پانی سے منہ نہ اٹھا لے اس کے آگے سے پانی نہ اٹھانا۔ ادھر عباس نے پانی پلا، خوب سیر ہو کے پانی پیا گھوڑوں نے۔ آگا بڑا مطلب باریکیاں دیکھیے۔ اس کے بعد کہا عباس ان گھوڑوں کے سموں پہ پانی ڈال دو۔ گرمی میں چل کے آئے، میں کہوں گا آقا گھوڑوں کا اتنا خیال، ان کے سموں کا اتنا خیال، سمجھ؟ حسین کافی پانی لے کے چلے۔ کہتے جب سب کو پانی پلا دیا تو ایک فوج حر میں ایک شخص ایسا تھا کہ جب اس کو پانی پلانا چاہتے تھے
تو وہ تیزی سے اتنا بڑھتا تھا پانی کی طرف کہ پانی گر جاتا تھا اور اسے کوئی پانی نہیں پلا پا رہا تھا۔ مولا حسین گھوڑے سے اترا اور میرے مولا نے اتر کے اپنا زانو بچھایا اور زانو پہ ہر کے سپاہی کا سر رکھا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلانا شروع کیا۔ دہاڑے مار کے رونے لگا سپاہی۔ آقا غلام اور مخالف اس کی اتنی عزت۔ یہی باتیں ہیں جو حر کو پریشان کر رہی ہیں، یہی باتیں ہیں 9 محرم میں حر کو پریشان کر رہی ہیں۔ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بھائی نے آ کے کہا بھیا ارے تم تو بڑے بہادر ہو، بھیا کیا آپ ڈر گئے؟ کہا نہیں ڈرا نہیں، ذرا میرے قریب آ۔ بھائی کو قریب لائے، ایک بلندی پر لائے، لانے کے بعد کہا ذرا خیموں کی طرف کان لگاؤ۔ اب جو کان لگائے تو ایک مرتبہ بھائی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بھیا کچھ سنا؟ کہا حسین کے بچے، حسین کے بچے آوازیں التش بلند کر رہے ہیں، حسین کے بچے پیاسے۔ اے بھیا اگر حسین پانی ہمیں نہ پلاتے تو حسین کے بچے پیاسے نہ رہتے، اگر آپ گھیر کے نہ لاتے حسین کے بچے پیاسے نہ رہتے۔ سکینہ کی آواز آ رہی ہے، بچوں کی آواز آ رہی ہے، قد قتلنی العطش، چچا عباس مجھے پیاس نے مار ڈالا۔ دل ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ جو سکینہ کا مرثیہ حر کے بھائی کا دل ہلا دے، ذرا عباس کا دل دیکھو جب بھتیجی آ کے کہے اے چچا۔ غلام کو کہا، غلام نے بھی دیکھا، سب نے سنا، بیٹے نے سنا، سن کے ایک مرتبہ پسر سعد کے پاس گیا۔ کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ کہا بہت بڑی جنگ ہوگی، کل کوئی نہیں بچے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں میں تو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ گیا۔ علامہ اظہر زیدی صاحب لکھتے ہیں کہ فرات پر نماز صبح کے لیے وضو کر رہا تھا کہ نہ جانے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی اور ایک جملہ آیا، اے حر ارے تو وضو کر رہا ہے، ارے میرا لال چلا، اے میرے لال ارے میری پیشانی پر رومال باندھ دو، میری آنکھوں پہ رومال باندھ دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ بیٹے کو اور غلام کو اور بھائی کو لے کے چلا جا رہا تھا۔ بیٹا مجھے بتا دینا منظر کیا ہے؟ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ اکبر ہے باپ نے پوچھا بیٹا اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا بابا آپ کا احترام بہت زیادہ ہے، آپ کے احترام کے لیے حسین کا علی اکبر۔ اور اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہی۔ کہا کون؟ کہا تمہارا استقبال کرنے کے لیے حسین کا علمدار آ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دور خیمے کے قریب پہنچے تھے، حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹے اب کیا ہوا؟ کہا بابا ارے اب تو شرف کی انتہا نہیں، فاطمہ کا لالا خیمے سے نکلا، حر نے گھوڑے سے گرایا، قدموں میں سر رکھ دیا، اے آقا کیا مجھ جیسا معاف ہو سکتا ہے؟ فوراً اٹھا لیا، ارے آجا تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ علماء ایک بات لکھتے ہیں، بار بار کہتا ہے مجھے مرنے کی اجازت دے دو، خیمے میں نہیں جاؤں گا، مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ کسی نے کہا اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے؟ کہا جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو زینب کے بچوں نے جا کے زینب سے کہا تھا ارے کسی نے ماموں کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، کہیں وہ بچے دوبارہ نہ آ جائے۔ ابھی تک جتنے آپ روئے انشاءاللہ عاشور تک آنسو نہیں رکے گا اگر روایت سن لیں۔ اس خیمے میں لا کے حر کو بٹھایا کہ جس میں مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا، ایک طرف حر بیٹھا۔ تصور کیجئے، بس روئیے نہیں، تصور کیجئے، گھروں پہ جا کے روئیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ بٹھایا، ادھر حر بیٹھا ادھر حسین۔ حر نے اپنی نظروں کو اٹھایا، امام کے چہرے کو دیکھا، کیا دیکھا؟ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی۔ آپ غیرتدار ہو، آپ سادات ہو، ذرا جملہ سنیے گا کیا ہے؟ میرے مولا کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔
حر کہنے لگا مولا کیا مجھے معاف نہیں کیا؟ کہا نہیں میں نے تجھے معاف کر دیا، پھر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ پتا کیا مجھے نہیں پتا کیسے برداشت کریں گے مقتل ہے۔ حر میں اپنی غربت پہ رو رہا ہوں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا آپ اور غریب۔ کہا حر میرا دستور تھا کہ کوئی مہمان خالی ہاتھ نہ گیا۔ اے حر ارے تو اس وقت مہمان بنا، زہرا کا لال، ارے تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا، تجھے زہرا کا لال پانی بھی نہیں پلا سکتا، مولا شرمندہ نہ کیجئے۔ ایک مرتبہ تلوار لے کے اٹھا، آقا اجازت دے دیجئے۔ حر کا بیٹا علی آ گیا، علی نے کہا بابا پہلے میں جاؤں گا۔ جوان بیٹا جا رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، جنگ کرتے کرتے بیٹا گرا۔ ایک مرتبہ باپ کو آواز دی، مقتل کہتا ہے دونوں دوڑے، حسین بھی چلے، حر بھی چلا، مگر حر سے پہلے حسین پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد حر کے بیٹے کا سر لیا، اپنے زانوں پہ رکھا، حر پہنچ گیا۔ آقا اتنی ذرہ نوازی، ایک غلام کو اتنی عزت، آقا ہٹ جائیے۔ ایک مرتبہ میرا مولا جملہ کہتا ہے حر تو شجاع ضرور ہے لیکن جوان کا لاشا ضعیف سے نہیں اٹھتا۔ میں کہوں گا آقا ارے جب علی اکبر مقتل میں پکاریں گے اے بابا، حسین جواب دیں گے، میں آواز دوں گا اے بنی ہاشم کے بچوں ارے آؤ۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر معشوق علی ابن حسن